بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے بچوں، کینٹیب پبلشر کی طرف سے آپ کو خوش آمدید۔ پیارے بچوں، سبق کے دوران جو کتابیں آپ کے پاس ہونی چاہیے ان میں سب سے پہلے اردو کی کتاب آپ کے پاس ہونی چاہیے، اس کے ساتھ اردو کی ورک بک یعنی عملی کتاب، اور کسی مشق میں مدد کے لیے آپ کے پاس ریسورس پیک، اور چھٹیوں کے کام کے لیے سمر پیک بھی آپ کے پاس ہونا چاہیے۔ بچوں، آپ کو اردو کی کتاب میں خوش آمدید۔ آج ہم سبق نمبر 4 کا دوسرا حصہ پڑھیں گے، جس میں ہم عظیم رہنما کا سبق پڑھیں گے اور اس میں یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ ہمیں اس سے کیا سبق حاصل ہوتا ہے۔ سبق کے آغاز سے پہلے ہمیشہ کی طرح ایک نظر ڈالتے ہیں آج کے SLOs پر۔ ہمارا پہلا SLO ہے، سن کر ساتھ ساتھ کہانی یا عبارت کو بلند آواز میں بول سکے یا دہرا سکے، اور ہمارا دوسرا SLO ہے، فاعل، فعل، مفعول کی ترتیب سمجھ سکے۔ تو آپ نے آج کا سبق غور سے سننا ہے، اور صرف سننا نہیں ہے بلکہ آپ نے ساتھ ساتھ یا بعد میں اس کو بلند آواز میں دہرانا بھی ہے اور گھر میں کسی کو سنانا بھی ہے۔ تو اپنے سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ سبق کا نام ہے عظیم رہنما، اور رہنما کسے کہتے ہیں؟ رہنما کہتے ہیں راستہ دکھانے والا، راستے کی طرف سمجھانے والا اور راستہ بتانے والا۔ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہم کس عظیم رہنما کے بارے میں پڑھ رہے ہیں، اور مجھے یقین ہے کہ آپ اس سبق سے پہلے اپنی کتاب میں یہ پڑھ چکے ہوں گے اور جان چکے ہوں گے۔ تو آج کا سبق آپ نے غور سے سننا ہے تاکہ درست تلفظ اور درست ادائیگی اور الفاظ کا معنی اور مطلب اور مقصد آپ سمجھ سکیں، اور اس سبق سے آپ کوئی نتیجہ بھی اخذ کر سکیں۔ تو چلتے ہیں سبق کی جانب۔ آدھی رات کا وقت تھا، ہر طرف اندھیرا تھا، گھر کے سب افراد سو رہے تھے، صرف ایک کمرے سے روشنی آ رہی تھی۔ اچانک گھر کی ایک خاتون کی آنکھ کھلی تو وہ حیرت سے اس کمرے کی طرف گئیں۔ ایک بچہ لیمپ کی روشنی میں پڑھ رہا ہے۔ وہ حیرت سے بولیں، اتنی محنت کرو گے تو بیمار ہو جاؤ گے۔ بچے نے جواب دیا، اگر محنت نہیں کروں گا تو بڑا آدمی کیسے بنوں گا؟ تو بچوں، یہ ہے ہمارا پہلا حصہ۔ اس پہلے حصے میں آپ کو کیا سمجھ میں آیا اور ہمیں کیا بتایا گیا؟ ہمیں یہ بتایا گیا کہ ایک بچہ جس کو پڑھنے کا اور محنت کرنے کا اتنا شوق ہے کہ آدھی رات کا وقت ہے، یعنی آدھی رات گزر چکی ہے اور ہر طرف اندھیرا ہے اور گھر کے سب افراد سو رہے ہیں، لیکن صرف ایک کمرے میں ایک بچہ جاگ رہا ہے اور وہ لیمپ کی اور بلب کی روشنی میں پڑھ رہا ہے۔ اچانک گھر میں ایک خاتون جو ان کی بہن تھی، جب ان کی آنکھ کھلتی ہے تو وہ اس کمرے کی جانب جاتی ہیں جہاں پر روشنی ہے۔ جب وہ اس کمرے میں داخل ہوتی ہیں تو وہ دیکھتی ہیں کہ ایک بچہ لیمپ کی روشنی میں پڑھ رہا ہے۔ وہ حیران ہوئی، حیرت سے بولی، مطلب وہ حیران ہوئی کہ اتنی رات کو یہ بچہ کیوں پڑھ رہا ہے؟ تو انہوں نے کہا، اتنی محنت کرو گے اور اتنی دیر تک جاگو گے تو بیمار ہو جاؤ گے اور آپ کی طبیعت خراب ہو سکتی ہے۔ لیکن بچے نے کیا جواب دیا؟ بچوں، یہ ہمارے لیے بہت سمجھنا ضروری ہے، اور اس جواب پہ غور کریں۔ بچے نے کہا، اگر محنت نہیں کروں گا تو بڑا آدمی کیسے بنوں گا؟ یعنی مطلب کیا ہے کہ بڑا آدمی بننے کے لیے محنت کرنا ضروری ہے۔ محنت کیا ہے؟ ضروری ہے۔ تو بچوں، ہمیں اس سے یہ سبق ملا کہ ہم بھی اپنی پڑھائی میں، اپنے سبق میں، اپنے ہوم ورک میں، اپنے کلاس ورک میں اور اپنے سوال حل کرنے میں محنت کریں گے، تاکہ ہم بھی
اچھے مسلمان اور اچھے انسان اور کامیاب انسان اور بڑا آدمی بن سکیں، جیسا کہ یہ بچہ بعد میں کون بنا؟ جی ہاں، قائد اعظم۔ کون تھے؟ قائد اعظم رحمت اللہ علیہ۔ اور پھر انہوں نے اتنی محنت کی کہ ہمیں الگ ملک لے کر دیا جس کو ہم پاکستان کے نام سے جانتے ہیں۔ پاکستان کو بنانے کے لیے اور انگریزوں سے آزاد کرنے کے لیے انہوں نے دن رات محنت کی، اور اس محنت کے صلے میں اللہ نے ہمیں اتنا خوبصورت ملک دیا جس میں پیارے پیارے شہر ہیں اور پیاری پیاری جگہ ہیں۔ تو بچوں، آپ کو کیا سبق حاصل ہوا؟ کہ آپ نے محنت کرنی ہے۔ کریں گے؟ شاباش۔ اب چلتے ہیں دوسرے حصے کی طرف۔ وہ بچہ محنت کر کے زندگی میں ایک مقام حاصل کرنا چاہتا تھا۔ اسی جوش و جذبے کے ساتھ وہ تعلیم کے میدان میں آگے بڑھتا رہا اور اعلیٰ تعلیم حاصل کرنے انگلستان چلا گیا۔ وہاں سے وکالت کی بڑی ڈگری لے کر وطن لوٹ آیا۔ اسے اپنے وطن اور وطن کے لوگوں سے بہت محبت تھی۔ یہی بچہ جس کو بچپن میں تعلیم حاصل کرنے کا اتنا شوق تھا، یہی بچہ آہستہ آہستہ ایک کلاس سے دوسری کلاس، پھر اس سے اگلی کلاس، اور تعلیم کے میدان میں آگے بڑھتا رہا، اور یہاں تک کہ اعلیٰ تعلیم حاصل کرنے کے لیے بڑی کلاسوں میں جانے کے لیے وہ کہاں چلے گئے؟ انگلستان، جس کو ہم برطانیہ کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ برطانیہ، اور انگلینڈ بھی کہتے ہیں۔ وہاں سے کون سی تعلیم حاصل کی انہوں نے؟ وکالت کی، یعنی وکیل بن کر واپس آ گئے۔ وہاں نہیں رہے بلکہ واپس اپنے وطن اور اپنے ملک آ گئے۔ اور کیوں آئے؟ کیونکہ انہیں اپنے وطن اور وطن کے لوگوں سے محبت تھی، یعنی وہ وہاں رہ کر بھی وکالت کر سکتے تھے، لیکن چونکہ وہ اپنے ملک کی اور ملک کے لوگوں کی خدمت کرنا چاہتے تھے اور اس ملک کے لوگوں سے محبت کرتے تھے، اس ملک سے محبت کرتے تھے، اس لیے اعلیٰ تعلیم حاصل کرنے کے بعد وہ واپس اپنے ملک آ گئے۔ تو بچوں، ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اپنے ملک، پیارے سے ملک پاکستان سے اور اس کے لوگوں سے محبت کریں، اس ملک کا خیال رکھیں اور اسے کسی قسم کا نقصان نہ دیں، اور اپنے وطن اور اپنے وطن کے لوگوں سے محبت کریں اور ان کی خدمت کریں گے۔ آپ کریں گے؟ جی شاباش۔ تو یہ ہمیں دو سبق حاصل ہوئے آج کے سبق سے، ایک محنت اور دوسرا وطن اور وطن کے لوگوں سے محبت۔ آپ نے یہ سبق ہمیشہ زندگی میں اپنے سامنے رکھنے ہیں اور کبھی بھی اس سے پیچھے نہیں ہٹنا۔ تو بچوں، آپ نے سبق سنا اور مجھے یقین ہے کہ آپ نے سبق غور سے سنا ہوگا، اور اس لیے یہ دو سوالات آپ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہوں گے۔ پہلا سوال کیا ہے؟ کہانی میں جس بچے کا ذکر ہے وہ اتنی محنت کیوں کرتا تھا؟ جی، کتاب میں بھی موجود ہے، اور میں نے بھی آپ کو بتایا کہ جب ان کی خاتون نے ان سے سوال کیا کہ آپ اتنی محنت کیوں کر رہے ہیں، تو انہوں نے کیا جواب دیا کہ اگر میں محنت نہیں کروں گا تو بڑا آدمی کیسے بنوں گا؟ تو یہ آپ کو جواب کا میں نے اشارہ دے دیا، آپ نے اس کا جواب اپنے الفاظ میں کاپی میں لکھنا ہے۔ اور دوسرا سوال ہے، محنتی بچہ اعلیٰ تعلیم حاصل کرنے کہاں گیا تھا؟ جی، آپ کو میں نے دو نام اور بھی بتائے تھے، آپ نے اس جگہ کا نام لکھ دینا ہے۔ اگلے سوال کی جانب بڑھتے ہیں۔ اگلا سوال ہے حروف جوڑیے، اور بچوں یہ تو آپ کا پسندیدہ سوال ہے۔ آپ کے سامنے مختلف حروف ہیں، آپ نے ان کو ملا کر یہاں پر لکھ دینا ہے۔ تو چلیں ان حروف کو ملا کر لکھتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ ان حروف کو جوڑ کر اور ملا کر کون سا حرف بنتا ہے۔ پہلا سوال، میم، ہے، نون اور تے۔ میم، ہے، نون اور تے، کیا بن گیا؟
محنت جو ہمیں ہمیشہ کرنی چاہیے اپنے سبق میں. دوسرا لفظ واو کاف اور الف، وکا لام اور تے، لت، وکا لت. تیسرا سوال عین اور لام، عین اور لام، اس کے بعد یہ، اس کے بعد ہے دال، الہ آخر میں ہے، علیحدہ یعنی الگ ہونا. اگلا ہے میم اور الف، میم الف ما، یہ واو یو، ما یو، اور آخر میں ہے سین مایوس. اور آخری ہے الف اور عین، الف اور عین، اے تے اور رے، تے اور رے، اے تے رے کے بعد الف، اعترا، اور آخر میں آ گیا فے، اعتراف. تو آپ نے اسی طرح یہ دونوں سوال اپنی بک میں حل کرنے ہیں. دونوں سوال آپ کو میں نے بتا دیے اور آپ کو میں نے اشارہ بھی دے دیا. اب کچھ آپ کو گھر کا کام دیں گے تاکہ آپ بھی اس محنتی بچے کی طرح اپنے گھر میں محنت کریں اور ایک بڑے انسان بن جائیں. تو یہ گھر کا کام بچوں آپ کو دیا گیا ہے آپ کی ورک بک سے، اور یہ گھر کا کام بہت آسان ہے. اس میں آپ نے فعل، فاعل اور مفعول کی پہچان کرنی ہے. ہر سوال کے نیچے آپ کو 3 جوابات دیے گئے ہیں جن میں صرف ایک درست ہے، اور آپ نے درست جواب کا انتخاب کرنا ہے. یہ 5 سوالات جو کہ ورک بک میں سے ہیں، یہ آپ کے گھر کا کام ہے. اور بچوں دوسرا گھر کا کام جو کہ ہمارا دوسرا SLO تھا، وہ یہ ہے کہ آپ نے عظیم رہنما جو ہمارا سبق ہے اور اس میں جو آج کا حصہ ہے، جو آج ہم نے پڑھا اور آپ نے اس کو بہت شوق سے اور بہت غور سے سنا، آپ نے آج کا حصہ بلند آواز سے اپنے والدین کو سنانا ہے. اور بلند آواز سے اس لیے سنانا ہے کہ اگر کوئی غلطی ہے، کوئی ادائیگی کی، یا کسی لفظ، کسی حرف یا کسی جملے کے تلفظ کی غلطی ہے، تو والدین آپ کی غلطی کی اصلاح کریں گے. تو اس سبق میں اور اس گھر کے کام میں والدین کا کردار بہت اہم ہے، اور والدین کو چاہیے کہ وہ اپنا کردار مکمل طور پر ادا کریں تاکہ ہمارے بچے کسی بھی ملک کے بچوں سے تعلیم کے میدان میں پیچھے نہ رہیں. تو بچوں یہ تھا ہمارا آج کا سبق. امید ہے آپ کو سمجھ میں آیا ہوگا اور آپ نے محنت اور اپنی وطن اور وطن کے لوگوں سے محبت کا جذبہ بھی پیدا ہوا ہوگا. آپ نے گھر کا کام ضرور کرنا ہے اور والدین کو بھی دکھانا ہے، اور اگر ممکن ہو تو کلاس ٹیچر کو بھی دکھانا ہے. انشاءاللہ اگلے سبق میں پھر ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.